بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے ہم اس وقت کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ جس کتاب کو مل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے طب الصادق، ہم اس کا آغاز کرتے ہیں اور یہ ہے پارٹ نمبر 15۔ اور یہ بھی میں بتا دوں ساتھ ساتھ کہ ہم جو اس وقت پڑھ رہے ہیں یعنی جو ہم نے لاسٹ جو ہم نے ریڈنگ اپنی پڑھی تھی، یعنی جہاں تک ہم نے کی تھی، وہ اس میں جو بتایا جا رہا تھا کہ ماں کا اپنے بچے کی صحت یابی کے لیے دعا، اس حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے۔ کچھ پوائنٹس ہم نے پڑھ لیے تھے، یعنی پوائنٹ 2 تک پڑھ لیا تھا۔ آئیے ہم اب پوائنٹ 3 پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہن کا بیٹا ارقط الف ر قاف توئے کہتا ہے کہ میں بہت شدید بیمار ہو گیا تھا اور میری والدہ میرے ماموں کے پاس چلی گئیں اور انہیں لے کر آئیں۔ جب وہ گھر سے باہر تھیں تو آہو فغاں کر رہی تھیں، ہائے میرا بیٹا۔ تب میرے ماموں یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے میری والدہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہن کو دیکھا اور فرمایا کہ مکمل پردہ کرو اور چھت پر جاؤ اور اپنے سر کے بال کھول کر یہ دعا کہو۔ اب یہ دعا جو ہے یہ میں پڑھ رہی ہوں، عربی ہے، کوشش تو ہے کہ اس کے جتنے بھی اعراب ہیں اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہم ربی انت آتیتنیہ وانت وہبتہ لی، اللہم فاجعل ہبتک اليوم جدیدۃ انک قادر مقتدر۔ اور پھر ہے کہ پھر سجدہ کرو اور سجدے سے اپنا سر اٹھا کر دیکھو گی تو تمہارا بیٹا بالکل ٹھیک ہو چکا ہوگا۔ میری والدہ نے یہ عمل انجام دیا، میں اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے ماموں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں گیا۔ حوالہ ہے کتاب طب الائمہ صفحہ نمبر 122۔ اس کے بعد پوائنٹ 4 ہے اسماعیل بن عبداللہ نے کہا کہ میں شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا، یہاں تک کہ سب میری زندگی سے مایوس ہو گئے۔ پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے۔ جب امام علیہ السلام نے دیکھا کہ میری والدہ میرے لیے آہو فغاں کر رہی ہیں اور بے چین ہیں تو امام علیہ السلام نے میری ماں سے فرمایا کہ وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو اور اپنے سجدوں میں اس دعا کو پڑھو۔ میری والدہ نے یہ عمل انجام دیا اور میں ٹھیک ہو گیا۔ پھر میری والدہ نے حلیم پکایا اور اس میں میرے رشتہ داروں نے اسے کھایا، اور میں اور میرے رشتہ داروں نے اسے کھایا۔ کتاب کا حوالہ ہے مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 395۔ اگلی ہیڈنگ ہے تمام دردوں اور دل کی دھڑکن کے لیے دعا۔ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ پوائنٹ 1 ہے اس میں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اپنا ہاتھ درد کی جگہ پر رکھو اور 3 بار کہو اللہم انی اسألک بحق القرآن العظیم الذی نزل بہ روح الامین وہو عندک فی ام الکتاب علی حکیم ان تشفینی بشفائک وتدفینی بدوائک وتعافینی من بلائک، اور صلوات پڑھو۔ اور یہ حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 568۔ اور یہ ہے کتاب، اب ہم پہنچ گئے ہیں اب اس کتاب کے پیج نمبر 191 پر۔ اچھا، اس میں اب دوسرا پوائنٹ ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو بیماروں کے لیے استعمال کیا کرتے تھے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ درد والے مقام پر رکھو اور 7 بار 7 ٹائمز یا کم از کم 3 بار کہو ایھا الوجع اسکن بسکینۃ اللہ وقر بوقار اللہ وانحجز بحاجز اللہ وحدہ بہدا اللہ اعینک ایھا الانسان بما اعاذ اللہ عز وجل بہ عرشہ وملائکتہ یوم الرجفۃ والزلال۔ اور یہ ہے حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 567 کا۔ اس کے بعد ہم پوائنٹ 3 پڑھتے ہیں اس ہیڈنگ میں۔ اس میں ہے پوائنٹ 3 ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ درد والے مقام پر رکھو اور
3 بار یوں کہو، اللہ اللہ ربی حقاً لا اشرک بہ شیئا اللہم انت لہا ولکل عظیمہ ففرجھا انی. اور یہ ہے حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 565. اب ہم آگے چلتے ہیں. پوائنٹ 4 پہ لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ درد والے مقام پر رکھو اور کہو بسم اللہ و باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا حول ولا قوت الا باللہ اللہم صح انی ما اجدو. اور بس اس کے بعد لکھا ہے کہ درد کی جگہ پر 3 بار ہاتھ رکھ کر پھیرو. اچھا، اور لکھا ہے، حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 566. آگے ہے پوائنٹ 5. ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گیا اور اس نے درد اور تکلیف میں مبتلا ہونے کی شکایت کی. امام نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر اپنا ہاتھ درد والے مقام پر رکھو. اور پیج 192 پہ ہم آ گئے، اور 7 مرتبہ یہ کہو، اعوذ بعزت اللہ و اعوذ بقدر اللہ و اعوذ بجلال اللہ و اعوذ بعظمت اللہ و اعوذ بجمع اللہ و اعوذ برسول اللہ و اعوذ باسماء اللہ من شر ما احذر ومن شر ما اخاف علی نفسی. وہ شخص کہتا ہے، میں نے یہ عمل انجام دیا اور خدا تعالیٰ کے لطف و کرم سے میرا درد دور ہو گیا. حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 566. نیکسٹ پوائنٹ 6 ہے کہ حسین خراسانی نے کہا، میں نے امام صادق علیہ السلام سے درد کی شکایت کی. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی تم نماز پڑھو سجدے کی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھو اور کہو بسم اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشفنی یا شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما شفاء من کل داء و سقم. اور یہ ہے حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 567 کا. اب پوائنٹ 7 میں لکھا ہے کہ حسین ابن نعیم نے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک بیٹے نے ان سے درد کی شکایت کی تو امام نے فرمایا کہ میرے بیٹے یہ دعا پڑھو، اللہم اشفنی بشفائک وداونی بدوائک وعافنی من بلائک فانی عبدک وابن عبدک. اور یہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 565 میں حوالہ. پوائنٹ 8 ہے، داؤد بن زرین نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے شکایت کی اور کہا کہ اے فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل رات سے میرے ایک عضو یعنی ہڈی میں بہت تکلیف ہے، اچانک اور شدید درد، اور مجھے نہیں معلوم کہ اس کے علاج کے لیے کیا کرنا چاہیے، اسی لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اپنا ہاتھ درد والے مقام پر رکھو اور 3 مرتبہ کہو، اللہ 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 ربی حقاً. داؤد بن زرین نے کہا کہ اسی وقت میرا درد کم ہو گیا. اور یہ ہے حوالہ کتاب طب الائمہ صفحہ نمبر 116. پوائنٹ نمبر 9، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی درد کی شکایت کرے اسے یہ ذکر کہنا چاہیے، اللہم اشفنی بشفائک وداونی بدوائک وعافنی من بلائک. پھر نیچے لکھا ہے کہ شاید اگر یہ 3 بار کہا جائے تو کافی ہے. اور حوالہ ہے کتاب بہار الانوار جلد نمبر 95 اور صفحہ نمبر 65. اب پوائنٹ 10 پڑھتے ہیں. لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کوئی بیماری یا سختی سے دوچار ہو وہ سورہ توحید نہ پڑھے پھر وہ بیماری یا سختی میں مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا. اور یہ ہے حوالہ کتاب ثواب الاعمال صفحہ نمبر 283.
اچھا جی، تو ہم آگے چلتے ہیں. لکھا ہے شاید سورہ توحید کو نہ پڑھنے کا معنی سورہ توحید سے دشمنی اور انکار کے سبب نہیں پڑھنا ہو. اچھا، اگلا پوائنٹ لکھا ہے داؤد ابن زرین نے کہا میں مدینہ منورہ میں شدید بیمار ہوا اور یہ خبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچی. امام علیہ السلام نے مجھے خط لکھا، مجھے تمہاری بیماری کی خبر ملی، لہٰذا ایک یعنی صاد الف عین اور اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ تقریباً 3 کلو گندم خریدو اور اپنی پیٹھ اور اپنی پیٹھ کے بل لیٹ جاؤ اور اپنی مرضی کے مطابق گندم کو اپنے سینے پر ڈالو اور کہو پیٹ کے بل لیٹ جاؤ. اچھا، پتہ نہیں لکھا تو پیٹ لگ رہا ہے کیونکہ پیٹ اگر ہوتا تو پے یہ ٹے ہوتا اور یہ پے یہ ٹے پھر 2 چشمی ہے. چلیے پڑھتے ہیں. اپنی مرضی کے مطابق گندم کو اپنے سینے پر ڈالو اور کہو اللہم انی اسألک باسمک الذی اذا سألک بہ المضطر کشفت ما بہ من ضر ومکنت لہ فی الارض وجعلتہ خلیفتک علی خلقک ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تعافینی من التی. پھر بیٹھ کر اپنے آس پاس سے گندم جمع کریں اور یہی دعا پڑھو اور اس گندم کو مختلف آئیے اگلے صفحے پہ جا رہے ہیں 194 پہ. اس گندم کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے مسکینوں کو دے دو اور یہی دعا پڑھو. پھر لکھا ہے داؤد ابن زرین کہتے ہیں کہ میں نے یہ عمل انجام دیا اور میں ٹھیک ہو گیا جیسے مجھے زنجیروں سے رہا کیا گیا ہو. داؤد ابن زرین کہتے ہیں کہ جو شخص بھی یہ عمل انجام دے گا اسے فائدہ ہی پہنچے گا. اور یہ ہے حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 564. اب ہم پوائنٹ نمبر 12 پڑھتے ہیں. لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم بیمار ہو تو یہ دعا پڑھو. آئیے دعا پڑھتے ہیں. اللہم انکا قد غیرتا عقوما فقلتا قل اد الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا فی من لا یملک کشف الضر ولا تحویلہ انی احد غیرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واکشف ضری حولہ علی من یدعو معک الہا آخر لا الہ غیرک. اور یہ ہے کتاب کا حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 564. آئیے اب پڑھتے ہیں پوائنٹ نمبر 13. اس میں لکھا ہے محمد بن بکر نے کہا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے اصحاب اور اولیاء سے وصیت کی اور فرمایا کہ جو شخص بھی بیمار اور درد میں مبتلا ہو وہ نئی دوا استعمال کرے، یعنی اس پانی کو لے جو چشمے یا کنویں سے حاصل کیا گیا ہو اور سورہ قدر کو 3 بار صحیح اور ترتیل کے ساتھ تلاوت کرے، اس کے بعد پی لے، اس سے وضو کرے اور جسم پر مل لے. جو شخص بھی یہ عمل 3 بار دہرائے گا اس کی سب مشکلات ختم ہو جائیں گی، خدا اسے ہر مرض سے شفا بخشے گا. اور یہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 564 کا حوالہ. پوائنٹ 14 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کیا دعا، تعویذ اور طلسم سے شفا حاصل کرنے کا قضاء و قدر سے کوئی تعلق ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا، تعویذ اور طلسم خود اللہ کی قضاء و قدر میں سے ہیں. حوالہ ہے کتاب وسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 641. اور اس کے بعد پوائنٹ 15 میں لکھا ہے عبداللہ بن سنان نے کہا کہ میں مکے میں تھا اور میرے ذہن میں کچھ چل رہا تھا جسے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا. جب میں مدینے واپس آیا میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گیا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور فرمایا جو کچھ تمہارے ذہن میں چل رہا ہے اس پر اللہ سے معافی مانگو اور اسے دوبارہ تکرار نہ کرنا. ہم آ گئے ہیں پیج 195 پہ. اب پوائنٹ 16 ہے. پوائنٹ 16 میں لکھا ہے کہ عبداللہ نے کہا
ایک ٹانگ سے پسینہ نکل رہا تھا جب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے الوداع کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میری ٹانگ سے پسینہ بہے، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص مشکل میں گرفتار ہو اور صبر کرے، خدا اس کو 1000 شہید کا بدلہ دیتا ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں جب میں دوسری بار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میری ٹانگ سے پسینہ نکلا اور مجھے کئی مہینوں تک یہ مرض نہ ہوا اور مجھے سکون مل گیا۔ دوسرے سال میں حج پر گیا اور امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے پاؤں کے لیے تعویذ تحریر فرما دے، اور امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا یہ میرا پیر ہے یہ میرا پیر ہے اور میں پاؤں کے درد میں مبتلا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ٹانگ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنی دوسری ٹانگ آگے کرو، خدا تمہیں صحت عطا کرے۔ تو میں نے اپنی سالم ٹانگ آگے بڑھائی۔ امام علیہ السلام نے اس پر کچھ پڑھا۔ جب میں امام کی خدمت سے الوداع ہو کر اٹھا، دوسری مرتبہ میری سالم ٹانگ سے وہ پسینہ نکلا۔ میں نے کہا خدا کی قسم، امام نے میرے لیے اس مرض کا علاج کیا جس مرض میں میں مبتلا تھا، لہٰذا جس درد میں میں 3 دن سے مبتلا تھا، خدا نے مجھے اس درد سے شفا عطا کی، اور امام علیہ السلام کی یہ دعا میرے لیے سود مند ثابت ہوئی۔ اب یہاں پہ وہ دعا ہے، آئیے پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألوک باسمک ظاہر طاہر المطہر المقدس السلام المؤمن المہیمن المبارک الذی من سألک بہ آتیتہ ومن دعاک بہ احببتہم ان تصلی علی محمد و آل محمد وان تعافینی مما اجد فی سمعی و بصری وفی یدی و رجلی وفی شعری و بشری وفی بطنی انک لطیف لما تشاء وانت علی کل شیء قدیر۔ ہم آ گئے پیج 196 پہ۔ اب اگلا پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر 17، لکھا ہے زری، زال رے یہ ہے نام ہے۔ یہ زری نے کہا کہ میں نے سنا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کا اس تعویذ کے ذریعے علاج کیا۔ اچھا، اب یہ جو تعویذ ہے یہ ہے حوالہ کتاب کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 85۔ تعویذ جو ہے وہ میں پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ عزمتو علیکی یا ریحو و یا وجعو، واو جیم این پہ واو ہے، وجعو کائنن ما کنتی بالعزیمت اللتی عزم بہا علی بن ابی طالب امیر المؤمنین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی جنی ودی صبرہ فاجابوا واتاؤ لما اوجبتی وآتاتی وخرجتی ان ابن فلان، اور یہاں پہ لکھا ہے فلان کی جگہ کہ بیمار کا نام اور اس کی ماں کا نام بولا جائے اور پھر کہا جائے الساعت۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 85 کا۔ اب ہم پوائنٹ 18 پہ جا رہے ہیں۔ پوائنٹ 18 میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورہ حمد کی تلاوت 70 مرتبہ درد اور تکلیف والی جگہ پر کرتا ہے، خدو کے اذن خدو کے اذن سے اس کے درد کا، یہاں پہ خدو کیوں لکھا ہے؟ خدا کے اذن ہونا چاہیے تھا، کہ اذن سے اس کے درد کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہے کتاب کا حوالہ طب الائمہ صفحہ نمبر 88۔ اچھا جی، اس کے بعد پوائنٹ نمبر ہم 19 پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی مردے پر 70 بار سورہ حمد پڑھی جائے اور اس کی روح اس کے جسم میں لوٹ آئے تو حیرت نہ کرنا۔ تو یہ ہے کتاب کا نام ہے کافی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 623۔ تو اب آئیے ہم پوائنٹ نمبر 20 پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو سورہ حمد سے شفا
نہ دے کوئی اور چیز اسے شفا نہیں دے سکتی۔ اور یہ ہے حوالہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 92 صفحہ نمبر 237۔ اب ہم چلتے ہیں آگے، اور اگلا پوائنٹ 21 ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سورہ حمد کی تلاوت موت کے سوا تمام بیماریوں کا علاج ہے، اور حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد 92 اور صفحہ نمبر 261۔ پھر چلتے ہیں آگے، یعنی کہ پوائنٹ 22 پہ لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بیمار ہوتا ہے اس کے گریبان پر سورہ حمد 7 بار پڑھیں، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک، بصورت دیگر 70 مرتبہ پڑھو، میں اس کی صحت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے حوالہ کتاب امالی توسی صفحہ نمبر 284 اور پیج نمبر 197 پر ہیں ہم۔ اس کے بعد پوائنٹ ہے 23۔ حسن قمی نے کہا کہ مجھے ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا، یہاں پہ میں ہونا چاہیے، میں ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا، اور اتبا الف توئے بے الف اتبا حیران رہ گئے اور اس کا علاج کرنے میں ناکام ہو گئے۔ میرے والد مجھے طبیبوں کے پاس لے گئے اور سب اتباع جمع ہو گئے، اور سوچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ خدا کے سوا اس بیماری کا کوئی علاج نہیں کر سکتا۔ میں واپس آ گیا، میرا دل ٹوٹ گیا اور میرا حال برا ہونے لگا، تو میں نے اپنے والد کی ایک کتاب کو اٹھا کر دیکھا جس کی جلد پر لکھا ہوا تھا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد سے، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کسی مرض میں مبتلا ہو جائے وہ صبح کی نماز کے بعد 40 بار یہ کہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تبارک اللہ احسن الخالقین، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر اپنے ہاتھ مرض میں مبتلا جگہ پر پھیرو، اللہ تعالیٰ اسے اس مرض کو دور کر دے گا اور شفا بخشے گا۔ چنانچہ میں نے انتظار کیا اور صبح فجر کے وقت صبح کی نماز پڑھی اور بیٹھ کر اس دعا کو 40 بار دہرایا، اور پھر میں نے اپنے ہاتھ کو مرض پر مبتلا عضو پر پھیرا تو خدا نے مجھے اس مرض سے نجات دے دی۔ میں نے اپنی جگہ بیٹھے ہوئے اپنے آپ سے کہا کہ میں اس مرض میں دوبارہ لاحق نہ ہو جاؤں۔ میں 3 دن اور رات اس طرح رہا، اور میں نے اپنے والد سے کہا، میرے والد نے خدا کا شکر ادا کیا اور اس معاملے کو کچھ طبیبوں سے بیان کیا۔ طبیبوں میں سے ایک طبیب جو کہ ذمی کافر تھا، وہ میرے پاس آیا اور بیماری کی جگہ کا مشاہدہ کیا، اور یہ دیکھ کر کہ بیماری ختم ہو گئی ہے میں نے اسے اس کی وضاحت بیان کی، اور اس نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ حوالہ ہے کتاب محج الدعوات صفحہ نمبر 77۔ اب ہم آگئے ہیں پیج 198 پہ لکھا ہے پوائنٹ 24 کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ درد کو دور کرنے کے لیے اسے پڑھو۔ اب وہ دعا ہے کہ بسم اللہ و باللہ کم من نعمت للہ فی ارق ساکن وغیر ساکن علی عبد شاکر وغیر شاکر۔ اور پھر لکھا ہے فرض نماز پڑھنے کے بعد اپنی داڑھی کو اپنے دائیں ہاتھ سے تھام لو اور یہ 3 بار کہو کہ اللہم فرج عنی کربتی وعجل عافیتی واکشف ضری۔ کوشش کرو کہ اس دعا کو گریہ وزاری کی حالت میں تلاوت کرو۔ حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 565۔ آگے پوائنٹ 25 ہے۔ اچھا، اس میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ تعویذ ہے جو جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، اور کہا کہ اس تعویذ کے وسیلے سے اپنا سر درد دور کریں، اور پھر فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس شخص کو بھی جو بھی درد ہو وہ اس تعویذ کو 7 مرتبہ پڑھے، خدا کے حکم سے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنا ہاتھ درد یا بیماری کی جگہ پر رکھو اور کہو بسم اللہ ربنا الذی فی السماء تقدس ذکر ربنا الذی فی السماء والارض امرہ
نافذ مازن کمان امرہ فی السماء اجعل رحمتک فی الارض واغفر لنا ذنوبنا وخطایانا یا رب الطیبین الطاہرین انزل شفاء من شفائک ورحمہ من رحمتک علی فلاں بن فلاں. یہاں پر بیمار کا نام اور اس کی ماں کا نام لیا جائے، اور یہ ہے کتاب کا حوالہ طب الایمہ میں صفحہ نمبر 20. اس کے بعد لکھا ہے، ہم آ گئے ہیں پیج 199 پر، لکھا ہے پوائنٹ نمبر 26 کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مریض کے سر پر ہاتھ رکھو اور کہو بسم اللہ ربنا الذی فی السماء تقدس ذکر ربنا الذی فی السماء والارض امرہ نافذ مازن کما انا امرہ فی السماء اجعل رحمتک فی الارض واغفر لنا ذنوبنا وخطایانا یا رب الطیبین الطاہرین انزل شفاء من شفائک ورحمہ من رحمتک علی فلاں بن فلاں. یہاں پہ بیمار کا نام اور اس کی ماں کا نام لیا جائے. پھر آگے لکھا ہے کہ لا یقربہ اکلہ وغیرہ وأعوذہ بکلمات اللہ التامات التی سأل بہا آدم علیہ السلام ربی ہی فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم الا انہا حرز ایتہا الاوجاع والارواح لصاحبہ باذن اللہ بعون اللہ بقدر اللہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. اس کے بعد آیت الکرسی، حمد، ناس والفلق، توحید 10، آگے لکھا ہے توحید، اور پھر آگے بریکٹ میں 10 لکھا ہوا ہے. آیا سورہ یاسین پڑھو اور کہو اللہم اشفہ بشفائک ودوائہ بدوائک وعافہ من بلائک، اور بحق محمد وآل محمد سلامتی اور عافیت کی دعا کرو. حوالہ ہے کتاب مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 390. اور آگے چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 27. لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یا حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی مریض کے پاس عیادت کے لیے جاؤ تو اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھو. اعوذ باللہ العظیم رب العرش الکریم من کل ارق نفار ومن شر حر النار. اور یہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 566 کا حوالہ. اب ہے پوائنٹ 28 کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مومن اپنے مومن بھائی یعنی مریض کے پاس عیادت کے لیے جائے اور اس کا مومن بھائی اپنی بیماری کا گلہ کرے تو اس دعا کو اس بیمار مومن کے لیے پڑھے جو ابھی ہم نے پڑھی تھی. نہیں، آگے اور دوسری دعا ہے تو اس دعا کو پڑھے. کون سی دعا؟ یہ ہم مل کر پڑھتے ہیں. ہم آگے ہیں پیج نمبر 200 پر. لکھا ہے وہ دعا یہ ہے کہ اعوذ باللہ العظیم رب العرش الکریم من کل ارق نفار ومن شر حر النار. اس کی موت میں تاخیر ہو جائے گی اور خدا اس کے حساب کتاب میں نرمی برتے گا. اور یہ حوالہ ہے کتاب طب الایمہ صفحہ نمبر 120، مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 373. اور نہیں، یہ میں نے پڑھا نا، یہ بس صرف طب الایمہ صفحہ نمبر 120 ہے. اگلا ہے پوائنٹ 29 کہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سر درد کی شکایت کی. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھو، آیت الکرسی اور سورہ حمد کی تلاوت کرو اور کہو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اجل و اکبر مما اخاف واحذر اعوذ باللہ من ارق نار واعوذ باللہ من حر
नारे। और ये है किताब का हवाला मकारिम उल अखलाक, सफ़ा नंबर 373। अब पॉइंट 30 पढ़ रहे हैं। लिखा है अब्दुल मलिक बिन अब्दुल्ला क़ुमी ने कहा कि मैं इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर था और एक सुस्त आदमी ने इमाम से पूछा कि क्या हज़रत अली अलैहिस्सलाम ज़्यादा उम्र वाली कंवारी लड़कियों और लड़कों को तावीज़ दिया करते थे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे तुम कह रहे हो, बल्कि इमाम अली अलैहिस्सलाम सिर्फ तकलीफ़ और मुसीबत ज़दा अफराद के लिए तावीज़ लिखा करते थे। लेकिन अहले सुन्नत कहते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ज़्यादा उम्र वाली कंवारी लड़कियों और लड़कों को तावीज़ दिया करते थे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। और किताब का हवाला है, किताब है मानी अल अखबार, सफ़ा नंबर 343। अब आगे चलते हैं। पॉइंट 31 पे लिखा है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम अपने अहले खाना को तावीज़ देते थे और उस दुआ को अपने काबिल एतमाद रिश्तेदारों को सिखाते थे कि अपने मुंह पर हाथ रखो और कहो बिस्मिल्लाह 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 व बिस्मिल्लाहि लज़ी अतक़ना कुल्ला शैइन इन्नहु खबीरु बिमा यफ़अलून। और फिर इस दुआ को 7 मरतबा पढ़ो। कौन सी दुआ? अस्कुनु अय्युहल वजह ओ सअलतुका बिल्लाहि रब्बी व रब्बुका व रब्बि कुल्लि शैइन लज़ी सकना लहू मा फिल लैलि वन नहारि व हुवा समीउल अलीम। और ये है किताब का हवाला तिब्बुल अइम्मा, सफ़ा नंबर 117। और हमने यहाँ पर अपनी इस रीडिंग को रोक देते हैं और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम इंशाल्लाह अगली रीडिंग में पढ़ेंगे अपनी। तो हमारा फिर टाइम भी, क्योंकि मैंने अभी देखा है कि 31 से बल्कि 32 अब होने लगा है। तो इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।